السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج ہم سترہ لگانے کی سنتیں سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سترہ کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے جو اس کے اور سامنے سے گزرنے والے کے درمیان میں آڑ بن جائے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جو کوئی ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اگر جانے کی حاجت ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دینا، اسے سترہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کسی کا گزرنا گناہ ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے نماز پڑھتے وقت سترہ لگانے کا حکم دیا ہے، تاکہ اگر کوئی شخص انجانے میں یا جان بوجھ کر گزرنا چاہے تو نمازی کے سامنے سے نہ گزرے بلکہ سترے کی آڑ سے گزر جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم حضور کا معمول کیا تھا سترے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ بین یدیہ تحمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فیصلی الیہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کے سامنے نیزہ لے کر چلا جاتے، جسے نمازگاہ میں آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے ہی سے سترے کی تیاری کر کے جاتے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ نیزہ لے کر حاضر ہو جاتے، جسے آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے۔ بعض مسجدوں میں لکڑی یا لوہے کا سترہ بنا کر رکھا ہوا رہتا ہے تاکہ نمازی نماز پڑھتے وقت اسے استعمال کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم حدیث مبارکہ سے یہ بات سماعت کرتے ہیں، سترہ کہاں کیسے لگانا چاہیے؟ مطلب ایک دم سینٹر میں لگانا چاہیے یا دائنی طرف لگانا چاہیے یا بائیں طرف لگانا چاہیے؟ آئیے اس کے حوالے سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ سترہ کے حوالے سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں نے دیکھا کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکڑی یا کسی کھمبے یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے تو اسے اپنے دائیں یا بائیں آبرو کے مقابل رکھتے، اپنے چہرے کے بالمقابل نہیں رکھتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سترہ رکھ دے تو ایک دم سینٹر میں نہیں رکھ دے، بلکہ جو سیدھی آنکھ ہے، اس کی جو آبرو ہے اس کی طرف رکھ دے، یا بائیں آنکھ کی جو آبرو ہے اس کی طرف رکھ دے۔ آج لوگوں کے درمیان یہ بہت گمان رہتا ہے کہ سینٹر ہی میں ہونا چاہیے سترہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ دائنی آنکھ کی جانب یا بائیں آنکھ کی جانب سترہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یعمر بین یدیہ۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کی وجہ سے اس پر کیا گناہ ہے تو 40 دن تک کھڑا رہنا اپنے لیے گزرنے سے بہتر سمجھے گا۔ یعنی اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو انسان نمازی کے سامنے 40 دن تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، لیکن وہاں سے گزرنا اسے یہ گزر نہیں سکتا ہو۔
اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آج کل بہت سے لوگ جلد بازی میں نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان ہوں، بس ایک حدیث مبارکہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی مگر پھر بھی جہاں تک تمہیں ہو سکے گزرنے والے کو دفع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو نمازی کی نماز اس سے نہیں فاسد ہوتی، بلکہ نمازی کو یہ چاہیے کہ اسے وہاں پر ایک ہاتھ سے اس طرح کر کے ہٹا دے، اس لیے کہ وہ گزرنے والا شیطان ہے۔ حضور نے گزرنے والے کو شیطان سے تعبیر فرما کر ہمیں آگاہ کر دیا کہ گزرنے والے کا گناہ کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك